بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم حمد پڑھ رہے ہیں جو ہماری کتاب کا پہلا سبق ہے۔ یہ ایک نظم ہے اور اس کی ہم نے متن کی جو پڑھائی ہے، جو اس کے نظم ہے اس کی پڑھائی ہم نے کل مکمل کر لی۔ آج ہم اس کو 7ویں حصے میں پڑھیں گے اور یہ ہمارا آج کا آخری سبق ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہماری حمد کی جو حاصلات تعلم رہ گئے تھے آج ہم ان کو مکمل کریں گے۔ آج جو چیزیں سیکھیں گے یا آج کے سبق میں شامل جو حاصلات تعلم ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ مخصوص ذخیرہ الفاظ کی زبانی املا لکھ سکیں۔ آج کے سبق میں خاص طور پہ آپ جو مشق کریں گے یا جو مہارت سیکھیں گے وہ ہے مخصوص ذخیرہ الفاظ، یعنی وہ ذخیرہ الفاظ جو آپ نے اب تک حمد میں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زبانی املا لکھ سکیں گے سن کر، یعنی زبانی سن کر 2 یا زائد ارکان والے الفاظ کو درست ارکان میں توڑ سکیں گے۔ 2 ارکان والے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی، صرف آپ الفاظ سنیں گے اور آپ کو ان کو ارکان میں توڑنا آپ سیکھیں گے۔ اور الفاظ سن کر اردو کے حروف کی اور ارکان کی آواز اور تلفظ کا صحیح ادراک کر سکیں گے۔ تو آج آپ یہ تمام چیزیں سیکھیں گے آج کے سبق میں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا، کفار کو مخاطب کرتے ہوئے، کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب اللہ خود فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو اللہ کے حکم سے ہم چونکہ ہم پڑھے اور ہم نے مسلسل یہی پڑھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کچھ ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ، اور کافروں کو مخاطب کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے۔ تو اب دیکھیں آسمان اور زمین ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہو چکے ہیں، تو کس نے ان کو حکم دیا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا کہ وہ دونوں جدا جدا ہو گئے، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر جو لوگ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب پر، دین پر، اسلام ایمان نہیں رکھتے، ان کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے کریں گے دہرائی۔ اصولاً تو آج دہرائی آپ کی مکمل آپ کے سبق کی ہونی چاہیے، جس میں آپ نے جتنی چیزیں سیکھی ہیں وہ سب شامل ہوں۔ تو آپ مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرتے ہیں؟ شاباش، آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، اور معلمہ جس بچے کا نام لیں گی، پکاریں گی، صرف وہ جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے آپ کے لیے کہ اس دنیا میں سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو سوچنا ہے، کیونکہ آپ کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اس میں مزید نکھار لایا گیا ہے کہ آپ سن کر، سوچ کر، سمجھ کر سوال کا زبانی جواب دے سکیں۔ اور کائنات کی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ تو آپ نے ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر یہ اور اسی طرح کے دیگر سوالات جو وہ آپ سے پوچھیں گی ان کے زبانی جوابات دینے۔ جی، تو یقیناً آپ نے اب تک پڑھائے جانے والی حمد کے متن، اس میں جو چیزیں ان کی دہرائی کر لی ہوگی۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو بولنا ہے، بول کے مجھے بتانا ہے، ادا کر کے بتانا ہے۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ حمد، بالکل صحیح۔ یہ کیا ہے؟ حمد، صحیح۔ اور یہ کیا ہے؟ چاند، بالکل صحیح، آپ نے پڑھا، یہ لفظ ہے چاند۔ ستارے، یہ کیا ہے؟ ستارے۔ اور اگلا لفظ کیا آپ کے لیے؟ آسمان، آسمان، ہاں جی۔ پیارے بچوں، جس وقت ہم لفظ بولتے ہیں، لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے اس میں کون کون سے حروف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں یا کوئی اور بولتے ہیں اور ہم سنتے ہیں تو بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں کون سے حروف تہجی جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، کن حروف تہجی کا مرکب ہے سے مل کے بنا ہے۔ اور کوئی جو لفظ بولا جا رہا ہے، سننے سے یا اس کو لکھا ہوا دیکھنے سے یا لکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنے ارکان شامل ہیں۔ تو انہی الفاظ سے، جیسے حمد ہے، اس میں آپ نے ہ، اور دا، 3 آوازیں، آپ نے 3 حروف تہجی پڑھے، ہے، میم اور دال، حمد۔
تو اسی طرح آپ نے کچھ الفاظ ایسے دیکھے جن کے ارکان ہیں، جیسے ستارے، آسمان. اگر ہم ارکان کی بات کریں، رکن میں ان کو توڑیں تو آسمان. تو آج کا ہمارا جو کام ہے، جو آپ نے چیزیں سیکھنی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ آپ ارکان میں الفاظ کو ارکان میں توڑ سکیں یا ارکان سے الفاظ بنا سکیں، یا اگر آپ کو الفاظ بتائے جائیں تو آپ ان میں سے حروف تہجی کی پہچان کر سکیں. سب سے پہلے ہم کریں گے جو کام، وہ ہے ہمارا ارکان سازی. میں نے آپ کے لیے مختلف ارکان لکھے ہیں، آپ نے ان ارکان کو ملا کر مجھے بتانا ہے کہ ان سے کیا لفظ بنے گا. جیسے سب سے پہلے ہے نگاہیں. کیا لفظ ہے یہ؟ نگاہیں. تو اس کو جس وقت ہم ان ارکان کو ملا کر لفظ بنائیں گے تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا، نگاہیں. کس طرح سے لکھا جائے گا؟ یوں، نگاہیں. اسی طرح آپ کے پاس اگلا لفظ ہے، الگ الگ اگر ارکان میں پڑھیں، الہی. الہی. اور اگر آپ اس کو لفظ میں لکھیں گے، ان ارکان کو ملائیں گے تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا، الہی. پیارے بچوں، ایک بات اور آپ نے جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ ارکان کو الفاظ میں بدلتے ہیں یا الفاظ سے ارکان میں بدلتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ جو ان کی شکل ہے اس کے مطابق اس کو حصوں میں تقسیم کریں تو اس کے رکن بن جائیں گے، بلکہ ان کی ادائی پہ غور کریں. جس طرح وہ ادا ہوتے ہیں اس طرح ان کے رکن بنتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس ہے زندگانی. زندگانی، اس میں 2 سے زیادہ ارکان ہیں، اور اس کو اگر ہم ملا کے ایک لفظ ان سے بنائیں گے، ان ارکان سے، تو وہ بنے گا زندگانی. لفظ ہمارے پاس بنے گا زندگانی. اگلا لفظ ہے آپ کے پاس تازہ. تازہ. اور لفظ آپ لکھیں گے تازہ. تو یہ ہوتے ہیں ارکان کہ آپ کو مختلف ارکان، جیسے آپ نے حمد میں دیکھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حمد کو ہی کھولیں تو اس میں سے الفاظ ہیں، آپ ان کو ارکان میں بدلیں. ہم اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں. میں نے آپ کے لیے ایک لفظ لکھا. اب یہ پورا لفظ ہے جھونکے. کیا لفظ ہے؟ جھونکے. ٹھیک ہے، اس کے آپ نے ارکان بنانے ہیں. اب دیکھیں جھونکے ہم نے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور ہم نے اس کا رکن جب اس کو ارکان میں تقسیم کیا تو پہلا رکن بنا جھون اور دوسرا کے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ نون غنہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب نون غنہ الفاظ کے درمیان میں لکھی جاتی ہے تو اس کے اوپر نقطہ آتا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی علامت آتی ہے جو نون غنہ کی علامت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا ہوتا ہے جھونکے. تو یہی بات میں ابھی آپ کو سمجھا رہی تھی کہ ضروری نہیں کہ جب آپ ارکان میں تقسیم کریں تو جو رکن جس طرح لکھے ہوئے ان کو اسی انداز میں لکھتے ہیں تو وہ لفظ بن جائے گا، بلکہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. ادا کرتے ہوئے جو آواز نکلے گی، جو رکن آپ کے منہ سے نکلیں گے، وہ اس کے اصل میں وہ اس کے رکن ہوں گے اور اس طرح لکھے جائیں گے. اسی طرح لفظ ہے آپ کے پاس باتیں. بولے اس کو ادا کریں، باتیں. اور اس کو ارکان میں تقسیم کریں، باتیں. با ایک رکن ہوا اور تے اس کا الگ رکن ہوا، باتیں. باتیں. اسی طرح ہے آپ کے پاس لفظ ٹھنڈے. لفظ کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھنڈے. اور جب ہم نے اس کو ارکان میں تقسیم کیا تو یہ بن گیا ٹھنڈے. اس میں بھی جو نون ہے یہ ہمارے لیے نون غنہ ہے. جب ہم اس کو لفظ کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ علامت کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور اسی طرح سے پڑھیں گے ٹھنڈے. 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 اب آپ نے ایک سرگرمی کرنی. ٹھیک ہے، سرگرمی آپ کی یہ ہے کہ 2 طلبہ کا جوڑا بنائیں اور ایک دوسرے کو حمد کے کوئی سے 2 اشعار کی املا کروائیں. 2 کے جوڑے میں تقسیم ہو. پہلے ایک طالب علم دوسرے کو کوئی سے بھی جو ہم پڑھی اس کے کوئی سے بھی 2 اشعار بولے گا اور دوسرا طالب علم ان کی املا لکھے گا، کیونکہ آج آپ نے ارکان سازی کے ساتھ ساتھ املا، مخصوص الفاظ کی املا بھی سیکھنی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا طالب علم ہے جس نے املا لکھ لی، اب وہ بولے گا کوئی سے بھی 2 اشعار. صرف آپ نے غور کیا کرنا ہے کہ وہ اشعار نہ ہوں جو پہلے طالب علم نے آپ کو بولے ہیں، بلکہ آپ نے اس ہم میں سے کوئی مختلف 2 اشعار لینے اور اپنے پہلے ساتھی کو بولنے ہیں، وہ اس کی املا کریں گے. اور دوسری سرگرمی آپ کے پاس کہ 2 طلبہ مل کر اپنے کمرہ جماعت میں موجود کوئی سی 5 چیزوں کے ارکان الگ الگ اپنے ہم جماعت کو بتائیں. یہ بہت دلچسپ سرگرمی ہے. غور کریں، آپ کے کمرہ جماعت میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ نے کوئی سی بھی 5 چیزوں کے ارکان بتانے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو اس کے صرف ارکان بتانے. آپ ارکان ادا کریں گے اور آپ کا ساتھی
ان ارکان کو ملا کر لفظ بنائے گا، وہ بوجھے گا، اس کو سوچے گا کہ جو ارکان آپ ادا کر رہے ہیں ان کو ملا کر کون سا لفظ بنتا ہے، پھر وہ آپ سے ارکان پوچھے گا اور آپ ان ارکان کی مدد سے جو لفظ، ممکنہ لفظ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو بن رہا ہے، وہ اس کو بتائیں گے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجئے ذرا۔ جی یقیناً آپ نے یہ دونوں کام کر لیے ہوں گے، املا بھی لکھ لی ہوگی اور اس سرگرمی کو بھی سر انجام دے لیا ہوگا۔ اب ہم اپنی مشق جو کتاب کا حصہ ہوتا ہے اس کو کریں گے۔ آپ کا ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے کتاب میں درج ذیل الفاظ کے ارکان بتائیں۔ ہمارا آج مقصد تدریس سے آپ کو سکھائی جانے والی چیز ارکان سازی اور املا ہے، تو اس لیے ہم اس کی بار بار مشق کریں گے۔ ایک یہ سوال اور آپ کا اس کے بعد ہے گھر کا کام۔ گھر کے کام میں آپ کتاب کا سوال نمبر 4 کر کے لائیں گے، جو ہے درج ذیل الفاظ کی املا کریں۔ آپ نے والدین کی مدد سے، اپنے بڑے بہن یا بھائی کی مدد سے ان سے کہنا ہے وہ آپ کو یہ الفاظ بولیں گے، اور آپ نے اپنی کاپی پر، اردو کی کاپی پر ان الفاظ کی املا کر کے لانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک ورک شیٹ کر کے لانی ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے کہ والدین کی مدد اور رہنمائی سے کسی رسالے یا اخبار سے حمد کے الفاظ یا 2 اشعار کی املا دی گئی جگہ پر لکھیں۔ اب آپ کے والدین کوئی اخبار یا رسالہ لیں گے، اس میں جو حمد موجود ہے وہ آپ کو بولیں گے، اور آپ نے، ایسا ہو سکتا ہے آپ اس کو 1-2 دفعہ پہلے پڑھ لیں، پھر وہ اس کے الفاظ یا 2 اشعار آپ کو بولیں گے، اور آپ نے یہ جو آپ کے پاس یہ سطور دی گئی ہیں، ان پر ان الفاظ یا اشعار کی املا لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کے پاس، درج ذیل الفاظ کے ارکان لکھیے۔ کچھ الفاظ آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں، اب آپ نے ان کو ارکان میں تقسیم کرنا ہے، اور یہاں جو جگہ دی گئی ادھر ان کے ارکان لکھنے ہیں۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، آپ جب چاہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔